ہم مدد تو بہت، جب مکان بناتے ہیں تو تب بھی ہم دوستوں سے کہتے ہیں یاروں کو 5-7 لاکھ روپیہ دے، تھوڑی جا آسرا کرا، یہ آسرا کیش ہے، مدد ہی ہے نا، اور کیا ہے. بیٹے بیٹیوں کی شادی رکھ لیتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں یار کو 5-7 لاکھ روپیہ تھوڑے جا کو 4 مہینے کٹا، یہ کیا ہے بتائیے مجھے، مدد ہی ہے نا جی. تو یہاں لینا جائز ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی نا، یہاں لینا جائز ہے؟ کہتے ہیں بالکل جائز ہے. تو میں نے کہا اگر دنیاوی طریقہ کار کے مطابق جائز ہے تو دینی طریقہ تو اس سے افضل ہوتا ہے، تو اس کو پھر کیوں نہ جائز کہتے ہیں؟ الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے. نہیں جی بس بس وہ بس بس بندے. بس. اچھا ہنسی آ رہی ہے ان لوگوں کا، مطلب جو استدلال ہے یہ وہی مائک والے کی طرح ہے کہ بدعت کی جب تردید کی جاتی ہے تو کہتے ہیں آپ کا کپڑا بھی نیا ہے، آپ کا مائک بھی نیا. ایسے یہاں بھی ہے. اب یہ لوگ بتا دیں کہ گویا جتنے بھی لوگوں سے اس سے بھی ہم نے پانی مانگ لیا، گویا ہم اس سے استعانت کر رہے ہیں. جب استعانت کی تمہاری یہی دلیل ہے تو گویا ہم نے جس سے پانی مانگا اس سے استعانت کر لیا، تو تمہارے نزدیک تو تم کافر سے بھی استعانت طلب کر رہے ہو، منافق سے بھی استعانت طلب کر رہے ہو، یہودی سے بھی استعانت طلب کر رہے ہو، چھوٹے بڑے پاگل عقل مند ہر ایک سے استعانت گویا طلب کر رہے ہو تم، فاسق فاجر سے بھی استعانت. مطلب استعانت کی پھر کوئی حد ہوئی یا کوئی فرق ہے دونوں کے استعانت میں؟ یا تو فرق ہو یا تو فرق نہیں ہے. فرق نہیں ہے تو تم نے استعانت کو ایک کھلواڑ بنا دیا ہے. ہر اللہ سے بھی استعانت، انبیاء اولیاء سے بھی استعانت، فاسق فاجر سے بھی استعانت، مشرک سے بھی استعانت. اور اگر کہتے ہو فرق ہے تو ہم بھی تو وہی کہتے ہیں فرق ہے بھائی. اگر تم کہتے ہو کہ اس میں فرق ہے تو وہی بات تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ یہ استعانت اور ہے اور وہ استعانت اور ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیاوی طریقے سے جائز ہے تو پھر دینی طریقے کے مطابق جائز نہیں. ارے بھائی جسے آپ دینی طریقہ کہہ رہے ہو نا وہی تو بے دینی اور بددینی طریقہ ہے، وہ تو شرکیہ معاملہ ہے، وہ کفر والا معاملہ ہے جسے تم دین والا طریقہ کہہ رہے ہو. اسٹریم میں اس پر تو ہم بہت بات کر چکے، اس لیے میں یہاں بات بڑھاؤں گا نہیں. ایک ٹکڑا ایک روایت کا پیش کرتا ہوں، صرف ایک ٹکڑا، جس سے مسئلہ، چونکہ اب یہ میں نے جو سیریل لیا تھا اس میں اعتراض آ رہا تھا، میں نے اس کو بھی لے لیا، ورنہ اس کا جواب تو ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ خطاب فرما رہے ہیں تمام لوگوں کو، اسی میں آخر میں اپنی بیٹی کو خطاب فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ تو بنت محمد، اے فاطمہ محمد کی بیٹی. اچھا یہاں میری بیٹی اللہ کے رسول نے نہیں کہا، یعنی اس طرح سے، یعنی جو جملہ ہے وہ گویا اس بات کا احساس دلا رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا. یا فاطمہ، اپنا نام لے کے کہا وہاں پہ کہ اے فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی معاشی تھی، میرے مال سے جو چاہے تو مانگ لے. یہ صاحب آپ کا دنیا والا طریقہ، جس کو آپ دنیا والا طریقہ کہہ رہے ہیں نا، یہ دنیا والا طریقہ ہے کہ مانگ لے میرے مال سے جو تو چاہے، یہ جائز ہے. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، مگر اللہ کے مقابلے میں تیرے حق میں کچھ بھی بے نیازی نہیں کر سکتا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو مال جو رسول کے پاس ہے، آپ نے کہا بیٹی اس سے جو چاہے مانگ لے، یہ جائز ہے، یہ ہم جائز کہتے ہیں. مگر آخرت کے باب میں عمل کے بغیر کام نہ ہوگا. اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکتا. ایک مثال ہے یہ بیٹی، ورنہ پیغام اصل میں سب کے لیے یہ ہے کہ کسی کے پاس عمل نہیں ہے، کوئی کفر لے کے آیا ہے، کوئی شرک لے کے آیا ہے، کوئی اور چیز لے کے آیا ہے، تو کفر اور شرک والے کی تو اللہ کے رسول جو اصل سفارش ہوگی وہ سفارش بھی نہ کر سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر و مشرک کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معنی میں مومنین کی سفارش کریں گے وہ بھی نہ کر سکیں گے. اور خان صاحب کی عبارت میں پڑھ چکا کہ جس کو چاہیں زندہ کر کے مسلمان کر دیں، جس پر چاہیں توبہ کا دروازہ بند کر دیں، جس کو جو چاہیں دے دیں، جس سے جو چاہیں لے دیں، جس کو جو چاہیں لوٹا دیں، یہ عقیدہ بیان ہوا ہے. بھائی یہ پہلو جائز نہیں تھا، آپ نے منع کر دیا. تو ایک ہی لائن میں تو آپ کی دونوں بات موجود ہے، ایک جائز والا پہلو موجود ہے اور ایک ناجائز والا پہلو موجود ہے. جو انہوں نے ڈیفینیشن دیا، سیم ڈیفینیشن جو انہوں نے کہا نا کہ بھائی کیا دو لوگوں سے مدد نہیں مانگتے، سارے وہی مثال دو. اور پھر کوئی بت پرست، کوئی شرک کرنے والا، وہ جو بت بھی تھے نا مکہ کے مشرکوں کے بت، وہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھی. پہلے کے نوح علیہ السلام کے قوم کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے، صحیح بخاری کی حدیث سے میں پتا چلتا ہے وہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھی. سیم آپ نے جو بتایا وہی ڈیفینیشن وہ لوگ دے کر کے کہیں ہم ان سے مانگ رہے ہیں اور یہ ہمارے سفارش کرنے والے ہیں. تو پھر اسی سیم یہی جملے جو انہوں نے کہا وہی جملے کے حساب سے کیا ہو جائیں گے، وہ لوگ بھی صحیح ہو گئے.
پھر آپ ان کو کیسے غلط کہہ سکتے ہو؟ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ لوگ غلط ہم صحیح؟ وہ لوگ غلط، وہ شرک کر رہے ہیں اور ہم لوگ غلط نہیں کر رہے ہیں. اگر غلط نہیں ہے تو وہ لوگ بھی غلط نہیں ہیں، اگر صحیح ہے تو دونوں صحیح ہے اور غلط ہے تو دونوں غلط ہے. اور جو آپ یہ مثال یہ دے رہے ہیں کہ بھائی فلاں سے جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی گھر بنانے میں مدد کر دو، تو کیا غلط ہوا؟ مرنے کے بعد کہتے ہو کہ آپ ان سے، انتقال ہو گیا کسی کا، کسی کو بولتے ہوئے سنا ہے کہ ذرا اتنے 1000 روپے دے دو بھائی دے دو، مرنے کے بعد کہتے ہیں کیا؟ نہیں نا. پیسے مانگ لیتے ہو، کیا آپ یہ کوئی چیز مانگتے ہو جو ان کی طاقت کے باہر کی چیز ہے، جو حاضر ہے، زندہ ہے، قادر ہے، اس سے اس دائرے کے اندر مانگنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو زندہ ہے، حاضر ہے اور اس چیز کو کرنے پر قادر ہے، تو اس سے مانگنا قرآن و سنت سے ثابت ہے. لیکن باقی جس طرح سے آپ لوگ دعا کر رہے ہیں، پکار رہے ہیں، تو پھر کیا ہے معاملہ؟ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ نے کہا ہے مجھ سے دعا کرو، آپ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر رہے ہیں، یہ واضح اوپن شرک ہے. جی شیخ سرفراز. اچھا ایک نقطہ میں ایڈ کرتا ہوں، پھر سرفراز بھائی تفصیل سے بولیں. قرآن و حدیث میں جو ایک دوسرے کی مدد کی آیتیں ہیں یا ایک دوسرے کی مدد کی جو حدیثیں ہیں، ان کے شیخ الاسلام صاحب اور تمام لوگوں نے ان کو کوٹ کیا ہوا ہے، یعنی جو آپس میں بتاؤں اور اس طرح کی جو آیتیں ہیں، اس طرح کی جو حدیثیں ہیں، ان کو کوٹ کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد پر دلیل بناتے ہیں. بھائی اگر دلیل بنانے کا یہی طریقہ ہے تو ہو نہ ہو یہ لوگ اللہ کے لیے بھی دوسروں سے مدد بنانے کی دلیل لیں. بلکہ ان بد نصیبوں نے بعض مواقع پہ کیا بھی ایسا، اللہ کی شان میں گستاخی ایسی کی بھی ہے. بھائی ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ بھی دوسروں سے مدد مانگ رہا ہے؟ مدد مانگنے کی حدیثوں اور مدد مانگنے کی آیتوں سے اگر دلیل ایسے ہی پکڑو گے، یہی باطل طریقہ اختیار کرو گے، ابلیسانہ طریقہ، تو شرک اور کفر کسی چیز کا نام ہے نہیں. پھر یہی اعلان کر دو نا کہ دنیا کا ہر مذہب حق ہے، صرف اسلام سروشریشٹھ کیوں ہے، اسلام سب سے اچھا مذہب کیوں ہے، پھر سارے مذاہب حق ہو جائیں.